شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان شیئر کر رہے ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی اور اپنے بھائیوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈسکا سٹی کے قریب گورجا گاؤں کا رہنے والا ہوں، جو کہ تحصیل سیال کوٹ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اور میرے دونوں بھائی، جن میں سے ایک کا نام سلطان اور ایک کا نام عمران ہے، ہم تینوں بھائی بائک پر اپنے گھر سے نکلے۔ 5 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ ڈسکا سٹی پہنچے، وہاں پر ہم نے ٹائم سپینڈ کیا، کچھ وقت گزارا وہاں پر، کھانا وغیرہ کھایا۔ اس کے بعد تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ گجرانوالہ کو کراس کر رہے تھے تو کومکی کے قریب ہم لوگوں کا بائک خراب ہو گیا۔ ایک دم سے بائک چلتا چلتا بند ہو گیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بائک کو کیا ہوا ہے۔ بائک بالکل ٹھیک تھا اور اس میں فیول بھی تھا۔ ہم لوگوں نے جب چیک کیا، فیول بھی فل تھا اور بائک کو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر بالکل ویرانہ تھا، جی ٹی روڈ تھا۔ وہاں پر بالکل تھوڑی ہی دور ہم لوگوں کو اس طرح سے آواز آئی جیسے ٹیوب ویل چلتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ ٹیوب ویل چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ہو، ہم لوگ مدد کے لیے کسی کو بلا لیتے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کے، عمران کے اور میرا موبائل گھر تھا، سلطان کے پاس موبائل تھا۔ سلطان نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی، ہم لوگوں نے بائک ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا اور ہم لوگ اس ٹیوب ویل کی آواز کی طرف چلنے لگ گئے۔ جب ہم لوگ اس آواز کی طرف بڑھے تو وہاں پر ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا ایک کمرہ تھا اور اس میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ ہم نے وہاں پر آواز دی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر ٹیوب ویل چل رہا تھا، ہمیں تو یہ لگا کہ شاید یہاں پر کوئی ہو، ہم لوگوں کی مدد کر دی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو ویرانہ ہے بالکل، اور ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ ہم لوگ 5-10 منٹ وہاں پر کھڑے رہے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، پتہ نہیں بائک کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا دوسری طرف سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے لباس میں سے اور اس کے چہرے میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ اندھیرے میں بھی اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہے۔ ہم تینوں بھائی بہت زیادہ حیران ہوئے، اس ویرانے میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی، وہ بھی بالکل اکیلی۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی ہم لوگوں کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو میں نے یہاں پر یہ موبائل کی لائٹ جلتی دیکھی تو میں مدد کے لیے آ گئی، کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے؟ ہم تینوں بھائی اس کو دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیسے آ گئی، یہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور اس ویرانے میں یہ کیا کر رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس سے باتیں ہی کر رہے تھے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہونے لگ گئی۔ ایک دم سے میرے ہاتھ میں بائک کی چابی تھی، میں اس کو اپنے فنگر میں گھما رہا تھا تو وہ نیچے گر گئی۔ جیسے ہی میں بائک کی چابی اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو میری نظر پڑی اس لڑکی کے آدھے ٹانگوں پر نظر پڑی، وہ ہوا میں تھی اور اس کے جو پیر تھے وہ الٹے تھے۔ میں نے جیسے یہ منظر دیکھا میں بہت سا گھبرا گیا، کھڑا تو میرے سے ہوا ہی نہیں گیا۔ جیسے ہی میں اوپر ہوا، میں اسی تیزی میں پیچھے ہٹا تو میں بائک سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ میرے بھائی سلطان نے دیکھا کہ میں اتنی زور سے گرا ہوں، وہ فوراً میری طرف آیا اور یہ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بہت سے پسینے آ رہے تھے اور میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے سامنے تھی بالکل، اور اس کے خوف کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ چابی تو میرے سے اٹھائی نہیں گئی۔ اس نے مجھے کھڑا کیا لیکن میری حالت بہت سا خراب ہو گئی تھی۔ جیسے میرا بھائی چابی ڈھونڈنے لگا، اس نے موبائل کی لائٹ میں جب چابی اٹھانا چاہی تو اس نے دیکھا اس لڑکی کے پاؤں جو تھے وہ ہوا میں تھے، اس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ زمین سے اونچی تھی۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا میری اصلیت کا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس نے ایک دم سے آواز ہی بدل لی اور یہ کہنے لگی
کہ اب تم لوگ یہاں پر پھنس گئے ہو، میں چڑیل ہوں، تم لوگوں میں سے میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے. ہم نے اس کو یہ کہا کہ ہمیں جانے دو، تم جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ، ہم لوگ تم سے شادی نہیں کر سکتے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو. لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے میرے ساتھ شادی کون کرے گا. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. میں نے ڈر کے کہا کوئی بھی نہیں کرے گا. ایک دم سے وہ پلک جھپکتے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اٹھا کر ایک درخت میں اتنی زور سے مارا، مجھے اس طرح سے لگا میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. مجھے اتنی درد ہو رہی تھی، میں درد سے چیخ رہا تھا. میرا بھائی میری طرف بھاگا کہ شاید مجھے کچھ ہو گیا ہے. میرے بھائی سلطان نے کہا ان کو چھوڑ دو، میں تم سے شادی کر لوں گا، میرے بھائیوں کو مت مارو، ان کو چھوڑ دو. تو وہ یہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اب تم تینوں جاؤ، میں خود تمہارے پاس آؤں گی. ہم لوگوں نے جیسے بائک کو چیک کیا، بائک فوراً سٹارٹ ہو گیا. ہم لوگ بائک پر بیٹھ کر بڑی مشکل کے ساتھ اپنے گھر پہنچے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ ہوا تھا، بہت دل دہلانے والا. گھر آئے تو ہم لوگوں نے ڈر کے مارے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی. میری حالت بہت خراب تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئے. جب مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر مجھے میری بیک پر بہت زیادہ چوٹ لگی تھی. 10 دن میں وہاں پر ایڈمٹ رہا. اس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں یا چل پھر سکوں. میرا بھائی جو سلطان تھا، جس نے اس سے وعدہ کر لیا تھا شادی کا، شام کا ٹائم تھا تو وہ چھت کے اوپر ٹیرس پر واک کر رہا تھا. ایک دم سے وہ ظاہر ہو گئی، وہی چڑیل ظاہر ہو گئی اور اس کو آ کر یہ کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد تمہاری اور میری شادی ہے، میں 3 دن کے بعد تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اپنا وعدہ مت بھولنا. یہ کہہ کر وہ غائب ہوگی. میرا بھائی فوراً سے ڈرتا چیخے مارتا نیچے بھاگا. اس نے یہ بات آ کر گھر والوں کو بتا دی کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ حادثہ ہوا تھا. وہاں پر ایک لڑکی آئی تھی جو ایک چڑیل تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے 3 دن کے بعد تم سے شادی نہ کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی، اور 3 دن کے بعد میری اس سے شادی ہے. میرے ابو ماشاءاللہ بہت عبادت گزار بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. ابو نے ٹائم ویسٹ کیے بنا اگلے دن ہی میرے بھائی کا نکاح کر دیا. ہم لوگ سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، میرے بھائی کا نکاح ہو گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کا نکاح ہو گیا. ایک دم سے ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، مگر وہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہی تھی. بہت زیادہ بھیانک آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میری دنیا میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے اور تم نے یہاں پر شادی کر لیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم سب کو مار دوں گی. میرے ابو فوراً سے ہم لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سن کر ڈرائنگ روم میں آئے. ابو نے آ کر وہاں پر پڑھائی شروع کر دی. جیسے میرے ابو نے پڑھائی شروع کی تو اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور وہ ظاہر ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں، پڑھائی مت پڑھیں ورنہ میں جل جاؤں گی. آپ جو پڑھائی پڑھ رہے ہیں وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے. میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، مجھے یہاں سے جانے دیں، لیکن میں کبھی کبھی اس سے ملنے آؤں گی، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی. ابو نے پھر اس سے وعدہ لیا اور ابو نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو میں تمہیں اسی پڑھائی کے ذریعے جلا دوں گا. اس نے میرے ابو کو تسلی دی اور یہ کہا کہ میں کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑوں گی. ہم لوگوں میں ہم جو جنات ہیں، ہم لوگ اگر وعدہ کر لیں تو اس کو توڑتے نہیں ہیں. تو میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس مجھے اس سے دور نہ کریں، میں کبھی کبھی آیا کروں گی. پھر میرے بھائی کی زندگی نارمل ہوگی، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار وہ میرے بھائی کو ملنے آتی ہے، میرے بھائی کو نظر آتی ہے، اس سے باقاعدہ باتیں کرتی ہے، لیکن اس نے میرے بھائی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور بھی ایسی بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ فردر شیئر کرتا رہوں گا. بہت شکریہ ارسلان آپ کا، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا میرے چینل پر. تھینک یو ویری مچ. لسنرز، کسی بھی ویرانے میں اکثر آپ لوگوں کو یہ باتیں اسی لیے بتاتی ہوں، یہ صرف میرے چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو انٹرٹینمنٹ سے بس دیکھیں یا انٹرٹینمنٹ ان سے آپ لیں. میں آپ لوگوں کو اس لیے بھی یہ لوگوں کی سٹوریز سناتی ہوں کہ ان سے سیکھا کریں. ہم لوگوں کی زندگی میں ہم لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے، مرد حضرات کو زیادہ جانا پڑتا ہے، ایسی جگہوں سے دیر رات گئے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار انسان پر حاوی ہونے کے لیے آپ کی وہیکل کو، آپ کی ٹرانسپورٹ کو، جس پر بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خراب کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کو الٹا بھی دیتے ہیں. ایسی جگہ کے اوپر کسی کا ظاہر ہو جانا اچانک سے، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے وہ کوئی خوبصورت لڑکی ہو، چاہے وہ کوئی بوڑھی عورت ہو،
وہ مدد مانگے تو آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ان کو اگنور کر دیں، کیونکہ یہ جنات جب انسان پر حاوی ہوتے ہیں تو ان کو نقصان دیتے ہیں۔ میری ایک لسنر پوچھ رہی تھیں کہ کیا جنات اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، وہ ناری ہیں، اور انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہے، خاکی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی انسان کے اوپر جنات حاوی ہو کر اس سے شادی کر بھی لیں تو اس انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسی بھی ایک سٹوری ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی ضرور شیئر کروں گی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کر رہا ہوں جس کا بزنس تھا، وہ یہ شادی وغیرہ پر ٹینٹ وغیرہ لگوایا کرتے تھے، اس کا پورا اسی چیز کا بزنس تھا۔ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا یا کوئی فوتگی وغیرہ ہوتی تھی تو اسی کی دکان سے سارے ٹینٹ اور یہ وہ جایا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے علاقے میں ایک فوتگی ہو گئی تو ان لوگوں نے انسانیت کے ناطے وہاں پر جا کر کہا کہ ہم لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں فری آف کاسٹ، میں اس چیز کے پیسے نہیں لینا چاہتا، تو میں یہ سارا آپ کا فوتگی کا جو ارینجمنٹ ہے وہ میں سارا کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ ان کے گھر کے ساتھ ایک خالی پلاٹ تھا اور اس کی بیک سائڈ پر بہت زیادہ ویرانہ اور اس طرح کے درخت وغیرہ تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر ٹینٹ لگانا شروع کر دیے۔ سارے لوگ فوتگی والے گھر میں جا رہے تھے، شام ہو چکی تھی، بہت سے لوگ وہاں سے گزر کر جا رہے تھے۔ تو جیسے فوتگی والی جگہ پر کچھ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ گیدرنگ ہوتی ہے، لوگوں نے وہاں پر جنازہ رکھنا ہوتا ہے، وہ سارا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ایک ٹینٹ لگا رہے تھے۔ ابھی ہم ٹینٹ لگا ہی رہے تھے تو ہم لوگوں کو جس طرح وہ ویرانے اور درخت تھے ان سائڈوں پر سے اس طرح سے آوازیں آنے لگیں کہ میری مدد کرو، ہمیں بھی ٹینٹ چاہیے، ہمیں بھی ٹینٹ لگا دو۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے۔ اس کے ساتھ جو ورکرز تھے اس نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو بھی کوئی آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو ان لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے ابھی ہم کام کر رہے تھے پھر آواز آنے لگی، ہم لوگوں کی بھی مدد کرو، ہمیں بھی ٹینٹ چاہیے، ادھر بھی آ کر ٹینٹ لگا دو۔ اب اس کے ورکرز نے بھی وہ آواز سنی، وہ کوئی پکار رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس سائڈ سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پر تو آبادی بھی نہیں ہے، یہاں پر تو ویرانہ ہے، تو یہاں پر کس کو ٹینٹ چاہیے ہوں گے؟ اب وہ جو شخص تھا اس کے ساتھ جو کام کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، شاید اس طرف بھی کوئی آبادی ہو، کسی کو ضرورت ہو، ہمیں کام کرتا دیکھ کے وہ ہمیں بلا رہے ہوں گے، تو ہم لوگ چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر اندھیرا تھا، ہم لوگوں نے موبائل ٹارچ آن کی اور اس آواز کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ بڑے قد کا کالے رنگ کا کوئی وجود کھڑا ہے۔ وہ بہت زیادہ، اس کی قدامت بہت زیادہ تھی، ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا، اتنا اونچا قد، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی ہمیں بھی ٹینٹ چاہیے، یہاں پر بھی ٹینٹ لگا دو۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی وہ ہم لوگوں سے فاصلے پر تھی، بلیک کلر کا اس کا سارا جو وجود بلیک کلر کا تھا، شاید وہ لباس تھا، لیکن جو ہائٹ تھی وہ بہت زیادہ لمبی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسا لگ رہا تھا آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور وہاں سے بھاگ پڑے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور وہاں سے بھاگے، اس طرح سے احساس ہوا کہ ایک دم سے وہ چیز غائب ہوگی وہاں پر۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ اگلے دن وہ فوتگی والے گھر کے جو تھے وہ کل وغیرہ ہو گئے، تو ہم لوگوں نے ٹینٹ جب اتارے ہم لوگ اتنے خوفزدہ تھے، ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر اتنے جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس جگہ پر اتنے جنات ہیں تو وہاں پر یہ انسان کیسے رہتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے شاید وہ فوتگی والی جگہ تھی، اس لیے وہاں پر جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہم لوگوں نے ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، کیونکہ ہم لوگ اس کے قریب نہیں گئے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید نقصان دے دیتے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، تو ہم لوگوں کی جان بچ گئی۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ یو کے ایک بزنس مین تھے، ان کا اپنا ریسٹورنٹ تھا اور بہت زیادہ کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا اسی بزنس میں۔ تو ایک دفعہ ایک دوسری سٹی میں ان کے ایک دوست نے ریسٹورنٹ بنانا تھا،
اس نے یہ کہا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دو، مجھے کچھ ہیلپ چاہیے ہوگی، کیونکہ آلریڈی آپ لوگ اس بزنس کو چلا رہے ہیں تو مجھے بھی یہی سیٹ اپ بنانا ہے۔ اب وہ جو آنر تھا اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ تم نے 1 ماہ وہاں پر رہنا ہے، اور ان کو جو جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، جو کچھ تم نے میرے سے سیکھا ہے وہ ہیلپ تم نے وہاں پر ان کی کرنی ہے، اور ان کے بزنس کو بھی ایسے ہی سکسیزفل کرنا ہے جیسے ہمارا اپنا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں وہاں پر چلا گیا، روانہ ہو گیا وہاں پر۔ جب جا کر دیکھا تو ان کی جو ریسٹورنٹ کی لوکیشن تھی وہ بہت ہی عجیب جگہ پر تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کس وجہ سے یہاں پر ریسٹورنٹ بنانا چاہا ہے۔ وہ بالکل ویرانے والی جگہ اور عجیب و غریب سی وہ جگہ تھی۔ خیر میں نے انہیں کچھ نہیں کہا اور ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ان کی لیبر ٹیم تھی پوری جس کے ساتھ میں کام کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ایسا ان کا ایک لیبر تھا، اس کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ وہ جب بھی ہم لوگ سارے کام کو کلوز کرنے لگتے تھے وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتا تھا آپ چلے جائیں، میں نے ریسٹورنٹ کو خود ہی بند کر دوں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں بس۔ وہ کہتا ہے 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ڈیلی وہ ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہوتا تھا۔ جب بھی کلوزنگ ٹائم ہوتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا، سب کو کہتا تھا کہ بس آپ لوگ چلے جائیں، میں خود ہی اکیلا بند کر لوں گا۔ مجھے اس پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا۔ سارا دن جب وہ کام بھی کرتا تھا تو بڑی پرسرار سی نظریں تھیں اس کی، وہ ہر چیز کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج میں ذرا دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے یہاں پر، ہم سب کو بھیجنے کے بعد یہ ایسا کیا کرتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے تو یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن اس کے نظر سے ہٹ کر میں چھپ گیا ایک جگہ پر اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی سارا حصہ خالی ہوا، سارا ریسٹورنٹ خالی ہوا، 2 کالے لباس میں 2 لوگ اس ریسٹورنٹ میں آئے۔ ان لوگوں نے ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں بیٹھ کر وہ کالا جادو کرنے لگ گئے۔ ان کے ہاتھ میں تصویریں تھیں، جس آدمی کا، میرے ابو کے دوست کا جس کا ریسٹورنٹ بن رہا تھا، اس کی تصویر تھی ان کے پاس، جس کے اوپر وہ کالا جادو کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ کالا جادو کمپلیٹ ہوتا جائے گا یہ مر جائے گا اور اس سارے بزنس کے اوپر ہم لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا، کس طرح سے وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور کچھ کر رہے تھے اس کی تصویر کے اوپر۔ میں بہت ڈر گیا۔ اگلے دن کوئی بہانہ کر کے کسی طریقے سے میں نے ریسٹورنٹ میں چھٹی کروا دی، اپنے فادر کو بھی کال کی اور انکل کو بھی بلا لیا اور ان کو یہ کہا کہ یہ جو فلاں بندہ ہے یہ آپ پر کالا جادو کر رہا ہے۔ ڈیلی یہ ایسے ہی کرتا تھا، مجھے اور باقی سب ورکرز کو یہاں سے بھیج دیتا تھا۔ مجھے شک ہو گیا، تو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ آپ پر جادو کر رہا تھا، یہ آپ کو مار کے آپ کے بزنس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جیسے کیسے بھی ہوتا ہے اس کو یہاں سے نکال دیں۔ پہلے ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، پھر سیم ویسے ہی جیسے میں چھپا تھا پہلے میں نے ان لوگوں کو وہاں پر چھپا دیا۔ اس کو یہی ہم لوگوں نے شو آف کروایا کہ اس جیسے وہ کہتا تھا کہ اب کلوزنگ ٹائم ہو گیا، آپ لوگ جائیں، میں چلا جاؤں گا، اب میں سارا کچھ کلوز کر کے خود ہی آ جاؤں گا۔ ہم لوگ وہاں پر چھپ کے پھر رنگے ہاتھوں اس بندے کو پکڑا گیا۔ اس کے ساتھ وہ باقاعدہ جادوگر عامل تھے جو یہ سب کام کر رہے تھے، اور ان کا پرپس یہی تھا کہ اس بندے کو مار کے تو اس کے بزنس پر ہم لوگ قبضہ کر لیں۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ لسنرز، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کسی بھی انسان کی چیز کو دیکھ کر اس پر ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر عمل کروانا شروع کر دیتے ہیں، ان پر جادو کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس سے ہٹ کے ہمارے پاس آ جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ دنیا میں کسی کو بھی نقصان دیتے ہیں تو اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات انسان کو معاف نہیں کرتا اتنی آسانی سے۔ پھر اس انسان کو جو معصوم ہو، جس نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا ہو، دشمنی میں بھی آ کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جو آپ کا نصیب ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ آپ کو آج ملے، وہ آپ کو کل ملے، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی محنت پر یقین رکھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ آپ سب کو کامیابی دے گا۔ سورۃ نصر پڑھا کریں،
ایسے لوگ جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جن کے جو کام رک جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے، 30ویں سپارے میں سورۃ نصر ہے، وہ پڑھا کریں نماز کے بعد، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور آئے گی۔ یہ کامیابی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں جن لوگوں کو میل کرنی نہیں آتی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل میرے ولاگ چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی رکھا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔